نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سورہ مزمل کا آج میں آپ کو طاقتور اور پاورفل وظیفہ بتلاؤں گا۔ اگر آپ اس آخری عشرے میں سورہ مزمل کے اس وظیفے کو کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر اٹکے ہوئے کام کو حل فرما دیں گے اور آپ کے مشکل ترین معاملات جو ہیں اللہ ان کو حل فرما دیں گے۔ یاد رکھیں کہ سورہ مزمل قرآن مجید کی طاقتور ترین سورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا ذکر فرمایا، یعنی تہجد کی نماز کا۔ اور تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے کی ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اب اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے سب سے بڑے مالدار صحابی جو ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں اگر میں اپنے ہاتھ میں مٹی بھی پکڑتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھ میں مٹی کو بھی سونا بنا دیتے تھے۔ اتنے مالدار صحابی تھے میرے دوستو، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مالدار کیسے بنایا؟ تین باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں، تین کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مالدار بنایا۔ وہ تین کام کون سے تھے؟ پہلا کام تو یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ان کے کپڑوں کے اوپر زعفران کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن آپ نے شادی کر لی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن تیرے پاس اتنا مال آ گیا ہے تو نکاح کر سکے؟ کہا یا رسول اللہ جی ہاں آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے مال میں برکت کی دعا دی۔ فرمایا یا اللہ میرے عبد الرحمن بن عوف کے مال میں برکت عطا فرما۔ میرے نبی علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اور اتنے مالدار کیسے بنے؟ ایک تو میرے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی، اور دوسرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں خرچ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بڑھا دیتے ہیں، اس کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں مال دیا جائے اس مال کو اللہ کم نہیں کرتے بلکہ وہ مال بڑا ہی کرتا ہے میرے دوستو۔ تو اب وظیفہ کون سا ہے جو آپ نے کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ آپ نے سورہ مزمل کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ ایک ہی نشست کے اندر سورہ مزمل کو پڑھیں، چاہے عشاء کے بعد پڑھ لیں چاہے آپ تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں جو بھی مشکل ترین کام ہے جو ناممکن آپ کو نظر آتا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حل فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بڑا ہی طاقتور عمل اور وظیفہ ہے، اس کو آپ کر کے دیکھیں، آزمائیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔